ناظرین، بحری بیڑے سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہیں جو اسے سمندر میں غرق کر سکتے ہیں۔ امریکی دھمکیوں پر رہبر انقلاب اسلامی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ناظرین، امریکہ اس جنگ میں ڈوب سکتا ہے، یعنی امریکہ کو یہ جنگ بہت بھاری پڑ سکتی ہے اور امریکہ کی ہار جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوگی اور شاید اس کی موت بھی ہو جائے، کیونکہ ایک ریاست کی موت تب واقع ہوتی ہے جب اس کی جو پیچھے کھڑی طاقت جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں سید آیت اللہ علی خامنائی نے ایک بار پھر نہایت سخت اور دو ٹوک انداز میں امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دباؤ، دھمکی یا طاقت کے زور پر جھکنے والا تو نہیں ہے۔ تبریز کی عوام کی تاریخی قیام کی سالگرہ کے موقع پر ہزاروں افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حالیہ جنوری کے فسادات، امریکہ کی دھمکیوں، جوہری مذاکرات اور مغربی سیاست کی مبینہ کرپشن پر کھل کر بات کی ہے۔ رہبر انقلاب نے جنوری کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس فتنے میں جو شہید ہونے والے جو ہیں افراد ہیں ان کی کم تعداد تو نہیں ہے۔ ان کے بقول فتنہ برپا کرنے والے سرگنا عناصر اور وہ لوگ جنہوں نے دشمن سے پیسے اور اسلحہ لیا، ان کے علاوہ باقی سب ہمارے اپنے بچے تھے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہوں، راہگیر ہوں یا احتجاج میں شریک عام لوگ، وہ سب اس قوم کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کو ان کے جو جتنے بھی شہید ہوئے اس یہ جو ایک سازش رچی گئی تھی امریکہ کے جانب سے، ایک پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا ایران کے اندر، ان میں جو سرگنا تھے یا جو احتجاج کرنے والے تھے یا فوجی اہلکار تھے یا جتنے بھی اس میں ملوث تھے اس احتجاج میں یا ایران کے اندر جتنی بھی موت واقع ہوئی ہیں، انہیں شہید قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے غم میں سوگوار ہیں اور اللہ سے ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی امریکی صدر کی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے خامنائی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ سنا ہے امریکہ صدر کہتے ہیں کہ ان کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، لیکن بعض اوقات دنیا کی سب سے طاقتور فوج بھی ایسا تمانچہ کھاتی ہے کہ پھر سنبھلنے کا نام نہیں لے پاتی، یعنی وہ سنبھل ہی نہیں پاتی ہے۔ پھر انہوں نے امریکہ کے بحری بیڑے کی تعیناتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیڑے یقیناً ایک خطرناک ہتھیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اسے سمندر کی تہ میں غرق کر سکتا ہے۔ یہ اشارہ ایران کی میزائل اور بحری صلاحیتوں کی طرف تھا، جنہیں تہران اپنی دفاعی حکمت عملی کا بنیادی ستون قرار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر اس کے بیان پر بھی تبصرہ کیا جس میں کہا گیا کہ 47 سال سے امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم نہیں کر سکا۔ خامنائی نے اسے ایک اعتراف قرار دیا کہ امریکہ نے، یعنی کہ جو یہ ایک بہت بڑی سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا ہے، میں ایک طاقت ہوں اور جس کے ساتھ میں کئی طاقتور ملک کھڑے ہیں، یعنی نیٹو کھڑی ہے اس کے ساتھ میں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ، اور امریکہ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف کرنا ہوا، یعنی کہ امریکہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ 47 سال تک ہم اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے خود مان لیا ہے کہ وہ 47 سالوں میں ہمیں ختم نہیں کر سکے، میں کہتا ہوں آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ مذاکرات کے حوالے سے جب ان سے بات چیت میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کہا اگر کوئی فریق پہلے سے نتائج طے کر لے اور پھر مذاکرات کی بات کرے تو یہ حماقت ہے۔ ان کے مطابق اگر امریکہ یہ کہے کہ ہم بات چیت کریں گے لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کے پاس جوہری توانائی نہیں ہوگی تو ایسے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا مطلب برابری کی بنیاد پر بات چیت ہے، نہ کہ دباؤ کے تحت شرائط منوائے جائیں۔ جوہری اور دفاعی پروگرام کے بارے میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ کسی بھی قوم کے لیے جو ڈیٹرنٹ یعنی بازاری جو ایک بازدار قوت کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک ڈیٹرنٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ملک اپنے دفاع کے لیے طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ دشمنوں کے پیروں تلے کچلا جا سکتا ہے، اس لیے طاقت ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے امریکہ کی اس تنقید کو مسترد کیا کہ ایران کے پاس فلاں قسم کے میزائل یا مخصوص رینج کے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔
ان کے مطابق یہ ایرانی قوم کا اندرونی معاملہ ہے اور امریکہ کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ کتاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی دنیا کی سیاست پر بھی شدید انہوں نے تنقید کی کہ ایک بدنام جزیرہ کے معاملے کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ وہاں سامنے آنے والی بدعنوانی مغربی تہذیب اور لبرل جمہوریت کی حقیقت کو بے نقاب کر دیتی۔ ان کے مطابق مغربی رہنماؤں کی کرپشن کے بارے میں بہت کچھ سنا گیا ہے اور جو کچھ سامنے آیا ہے وہ شاید صرف ایک مثال ہے، مزید انکشاف بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی بہت انکشاف ہونا باقی ہے۔ جنگ کی دھمکیوں پر انہوں نے کہا کہ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اپنی سیاسی، اقتصادی اور بین الاقوامی ساکھ پہلے ہی دباؤ میں ہے۔ ان کے مطابق ایران دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے اصولوں پر قائم رہے گا۔ یہ جو بیان ہے یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات بھی جاری ہیں اور خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایک طرف سفارتی رابطے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف بیانات، ان میں سختی آ رہی ہے۔ ایران کا موقف واضح ہے کہ وہ دفاعی اور جوہری حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا، جبکہ امریکہ جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر زور دے رہا ہے اور اسرائیل اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں اسرائیل یہ جو ایران کے جو میزائل پروگرام ہے اس کو بھی شامل کیا جائے اور اس پر بھی روک لگائی جائے۔ اب مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک کشمکش صرف دو ممالک کا معاملہ نہیں بلکہ اس کے اثرات پورے خطے اور عالمی طاقتوں تک پھیلے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا سخت بیانات کے باوجود سفارتکاری کوئی راستہ نکال پاتی ہے یا کشیدگی جو اس خطے میں ہے وہ مزید بڑھے گی، کیونکہ لگاتار جس طرح سے امریکہ ایران کو دھمکیاں دے کر، دھونس دباؤ دے کر یہ اس مسودے پر، اس MOU پہ مان کے چلیں، اس پہ سائن کروانا چاہتا ہے کہ اور اس کی جو جوہری جو طاقت ہے اس کو محدود کرنا چاہتا ہے اور جو اس کے میزائل پروگرام ہے ایران وہ روکنا چاہتا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ لگاتار ابھی جاری ہے۔ ایک طرف سے امریکہ بات چیت کر رہا ہے، دوسری طرف سے وہ لگاتار ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اب، اور اس میں بھی کئی بڑی اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ دوسرے ایکسپلینر میں شامل کریں گے، کیونکہ حالات جو ہے لگاتار بدستور جو ہے وہ کشیدہ ہیں اور اس میں جیو پولیٹکس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر آنے والے کچھ گھنٹوں میں یہ ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، سب چیزیں بدل جاتی ہیں، اور اگر اندرونی اندر کھاتے جو بات تو نہیں آئی ہے ابھی، لیکن اندر کھاتے اگر کچھ فیصلے نہیں ہو پائے ہیں یا آمادہ نہیں ہو پایا ہے ایران، تو کیا خطے میں جنگ کی تیاری لگاتار جاری ہے؟ کیا ایران کے ساتھ وہ ملک بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا امریکہ اب اس جنگ کو آگے مزید بڑھائے گا؟ کیا اس نے جس طرح سے اپنے بحری بیڑے لا کر تعینات کر دیے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ اپنی کومنٹ باکس میں رائے لکھنا نہ بھولیں کہ آئندہ اس میں جو اپڈیٹس ہیں وہ کیا نکل کر آ سکتی ہیں۔ کیا امریکہ اور ایران کی جنگ دونوں ایک دوسرے کے دہانے پر ہیں؟ یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے بھی دیا کریں تاکہ ہم مزید جو ہے وہ اس پر آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں۔